صرف 700 روپے کے لیے ڈکیتی کی گئی۔ یہ کوئی پروفیشنل ڈکیت نہیں تھے، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ڈکیت تھے اور ایک شغل کے طور پر انہوں نے یہ ڈکیتی کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، نیوز الرٹ کے ساتھ ابھی میں تھانہ صدر جہلم میں موجود ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں 4 ماہ قبل صرف 700 روپے کے لیے ڈکیتی کی گئی اور اس ڈکیتی میں جب مزاحمت ہوئی جس کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی تھی، راہ گزر جو موٹر سائیکل سوار تھے وہ بھاگنا شروع کیا تو پیچھے سے ان ملزمان نے فائرنگ کی، جس میں ایک شخص کی موقع کے اوپر ہلاکت ہوگی اور دوسرے دن جان کی بازی ہار گیا۔ ناظرین، جو ملزمان تھے، جو ڈکیت تھے، یہ کوئی پروفیشنل ڈکیت نہیں تھے، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ڈکیت تھے اور ایک شغل کے طور پر انہوں نے یہ ڈکیتی کی اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے۔ جو لنگر پور کا راستہ ہے وہاں پہ ڈکیتی کی اور ڈکیتی میں جب جس سے ڈکیتی کی وہ بھاگ رہے تھے تو ان سے پیچھے سے فائر کر کے ان کو زخمی کیا، جو کہ موقع کے اوپر ایک کی ہلاکت ہوگی اور دوسرا ہاسپٹل میں جا کے ہلاک ہوا۔ ابھی تھانہ صدر میں موجود ہیں، یہاں پہ SHO تھانہ صدر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا اور ان ملزمان کو کیسے ٹریس کیا، کیسے یہ ملزمان ٹریس ہوئے اور ان تک کیسے پولیس پہنچی۔ ہمارے ساتھ SHO تھانہ صدر عصمت اورا صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو ڈکیتی کی واردات تھی جس میں دور قتل کا کیس تھا، اس میں جناب DPO صاحب ڈاکٹر فاض صاحب کی خصوصی نگرانی میں خصوصی تدیات کے مطابق اور SP انویسٹیگیشن صاحبہ کی سپرویژن میں DSP صاحب سلیم کھٹک کی زیر نگرانی مختلف ٹیمیں تشکیل دیں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ملزمان کو ٹریس کیا گیا ہے، جن سے برآمدگی ہو چکی ہے 4 قریب اور اسلحے کے جو انہوں نے وقت وقوع استعمال کیے تھے، ایک موبائل کو موٹر سائیکل کے پارٹس جو ہیں وہ برآمد ہو چکے ہیں، ایک ملزم بقایا جس کی گرفتاری کی کوشش جو جاری ہے۔ جی بہت شکریہ سر، ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ملزمان ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں، اطلاعات بتا رہی ہیں، یہ غریب گھرانے کے ہیں اور ڈکیتی بھی یہ پہلی دفعہ کر رہے تھے، ان کو بالکل کسی قسم کا شعور نہیں تھا۔ جو تفتیش کی گئی کیا چیز سامنے آئی ہے کہ یہ پروفیشنل ڈکیت تھے یا کیا وجہ، کس وجہ سے انہوں نے ڈکیتی کی ہے؟ یہ تھانہ چٹالہ کا گاؤں ہے سنگوئی، ملو سنگوئی، وہاں کے رہائشی ہیں۔ تو یہ غریب کوئی ٹائر والی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، ایک مزدور ٹائپ لوگ ہیں۔ تو یہ ان کی سوسائٹی 4-5 لڑکے تھے، ان میں ایک علیان اور سمیع اللہ تھا جس کی زیر نگرانی، جس کی مطابق انہوں نے یہ پلان بنا کر ان کی یہ پہلی واردات تھی جو انہوں نے کی ہے۔ اتنا وہ شعور نہیں تھا، تو پہلی واردات تھی جس میں انہوں نے یہ کیا تھا۔ سر ایک چیز ہے، یہ اتنا ان کو شعور بھی نہیں تھا، پرانے ڈکیت بھی نہیں تھے، دوران تفتیش کچھ پتہ کیا کہ کس وجہ سے کیا نوبت آئی کہ اتنا بڑا انہوں نے اقدام کیا؟ کیا پہلے ہی کوئی یہ پروگرام تھا کہ اگر کوئی بندہ مزاحمت کرتا ہے یا کوئی دیکھ لیتا ہے تو بندے کو مار دیں گے، یا اچانک یہ معاملہ ہوا؟ کیا تفتیش میں بتایا؟ نہیں، یہ تو جب وہ ڈکیتی کی نیت سے سڑک پہ کھڑے تھے تو ان کو موٹر سائیکل نہ روکنے کا اشارہ کیا، اگر انہوں نے نہیں رکا تو انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی اپنے اسلحے سے، اس کی وجہ سے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا کہ 4 ڈکیت، وہ ڈکیت جو پہلے ریکارڈ یافتہ نہیں تھے، نہ ہی ایسا کوئی ذہن تھا، صرف جو تھوڑا سا نشہ کرنے کی ان کی عادت تھی، اس نشہ کو پورا کرنے کے لیے یا وہ اس چیز کو ایک کھیل سمجھ کے انہوں نے یہ ڈکیتی کی۔ ڈکیتی بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ راہ گزر تھے، 2 نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ان کو روکا، جب انہوں نے نہیں روکا تو ان کے اوپر فائرنگ کر دی اور ان کے جیب سے 700 کے لگ بھگ جو ہے وہ رقم نکلی اور موبائل وغیرہ چھین کر فرار ہو گئے۔ اور اس کے بعد کسی قسم کی ڈکیتی ابھی تک کوئی انکشاف نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا، لیکن یہ 4 ملزمان جنہوں نے اس مقتول کو جو راہ گزر تھے ان کو مارا ہے، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں تھا۔ اور حیران کن بات ہے کہ ایسے بندے جب اپنے والدین کی باتیں نہیں مانتے یا والدین ان پہ توجہ نہیں دیتی تو یہ اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈکیتی یا چھوٹی سی چوری کرنے کے لیے آئے تھے اور 302 جیسے مقدمہ میں وہ پھنس گئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے میزبان یاسر صدیق کو مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔